السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود شریف کے فضائل اور برکات پر۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کیوں نہ درود شریف پر مبنی ایک محفل سجائی جائے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں اور جس کے رد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ درود شریف نہ صرف نوح انسانی، چرند پرند، پہاڑوں، درختوں، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے فرشتوں کا ورد خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی سند یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات اور سلام بھیجا کرو۔ ایک روایت میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف گیا۔ راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نظر نہ آیا، کوئی درخت ایسا سامنے نہ آیا جس نے یہ نہ کہا ہو الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، راستے میں جاتے ہوئے پہاڑوں کا ایک سلسلہ آیا، ہم زیادہ دور نہ گئے کہ کوئی بڑی پیاری اور سریلی آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر کوئی پڑھنے والا نظر نہ آیا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، ان پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون مشتاق ہے جس کے درود شریف پڑھنے کی مسلسل آواز آ رہی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کی چوٹی پر ایک پتھر ہے جو میری خدمت میں درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سمیت کائنات کا ذرہ ذرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے پر مصروف ہے۔ اب جس طرح درود پڑھنے کی اہمیت ہے اسی طرح درود لکھنے کی برکت ہے۔ جیسا کہ بعض صحابہ حدیث رحمت اللہ علیہ اجمعین کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے انہیں بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا 2 انگلیوں کے بکثرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی بدولت۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود شریف کی برکت سے انسان جبرائیل علیہ السلام کی بددعا سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لٹا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، کیا تم چاہتے ہو قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ کس کو فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ کون؟ جن کو اپنے نور سے آشنا کروایا، اپنا نور دکھایا کوہ طور پر، پیغمبر ہیں، جن سے کلام کیا، ان سے فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا ہاں۔ ارشاد ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔ یہاں سے درود پاک کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما کس سے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں، کس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ تو ہم کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے بھی
نہ ان کی پیروی کرتے ہیں، نہ ان کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، نہ ہم ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ روز قیامت ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسی عبادت ہے، ایسے کلمات ہیں جس کے برکات، جس کی اہمیت، جس کے فضائل کا اندازہ لگانا ایک ویڈیو میں بہت مشکل ہے، یا بہت یہ لامتناہی ایک مضمون ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ربیع الاول کے مہینے میں درود شریف کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اور اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں درود شریف کو اپنے ایک وظیفہ بنا لیں، وظیفہ خاص بنا لیں۔ جاتے جاتے آپ کو ایک حقائق بتاتی جاتی ہوں جو کہ 1965 کی جنگ کے ریلیٹڈ ہے۔ اب 1965 کی جنگ ہوئی تھی، ہم سب کو اس بارے میں علم ہے۔ پاک بھارت کی جنگ جو کہ سیال کوٹ کے مقام پر جب بھارت نے پاکستانی ٹینکوں پر حملہ کیا تھا، تو ایس اے زبیری کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ملا کہ اللہ کے سہارے دشمن پر حملہ کر دو۔ چنانچہ میں اور میرے ساتھی صرف 4 ٹینکوں کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے دشمن پر چڑھ دوڑے۔ بس پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے شرمن ٹینک آگ میں لپٹ چکے تھے، اور جس غرور کے ساتھ دشمن نے ہم پر حملہ کیا وہ خاک میں مل چکا تھا۔ اب یہاں سے بھی ہم درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود شریف ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے گا۔ یہاں ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔